والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والخلم والحکم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم. آپ نے درود شریف محبت کے ساتھ خاطر خواہ انداز میں میں سوچ رہا تھا بڑے جوش کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں گے، اس انداز میں آپ نے پڑھا نہیں. ایک مرتبہ بہت دل جمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف دہرائیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم. مطلوب العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد طالب رضا صاحب سیل پوری کے والد مرحوم جناب شمشاد صاحب کے 40ویں کے موقع پر یہ نور بھری مجلس سجائی گئی ہے، جس کی سرپرستی کا سہرا ہمارے اور آپ کے بزرگ والا شیخ طریقت آل رسول قبلہ حضور سید ناصر میاں صاحب دامت العالی کے بابرکت سر پہ رکھا ہوا ہے. یہ مجلس پاک بہت زیادہ تفصیلی خطاب کی متحمل نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی دیر سے آپ حضرات پیارے حضور کے نام پر سجی اس پاکیزہ بزم میں جوان حوصلوں کے ساتھ جلوگر ہیں. امید ہے کہ تھوڑی دیر اور
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں جلوہ گر رہیں گے۔ انتظام اور انصراف میں علامہ صاحب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ حضرات کو ماشاءاللہ سردی کے قہر سے بچانے کے لیے لحافوں تک کا انتظام کر لیا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے اچھی تقریریں ہمارے پیشوا خطیبوں سے سنی، بالخصوص ہمارے نہایت لائق فائق اور قابل عالم دین علامہ مفتی نعیم الدین صاحب نے آپ کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ تفصیلی تقریر میں بھی نہیں کروں گا، وقت کی نزاکت کے پیش نظر چند باتوں پہ اکتفا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے گاؤں میں تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ختم ہو گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، فلاں ٹائم ان کا دفن ہوگا۔ بہت سارے لوگ اعلان بھی اس طرح سے کرتے ہیں اور ہماری زبانوں پر یہی ہے کہ فلاں صاحب ختم ہو گئے، لیکن سچائی یہ ہے کہ فلاں صاحب ختم نہیں ہوئے ہیں، فلاں صاحب اب شروع ہوئے ہیں۔ جن کا آپ نے یہ اعلان کیا کہ فلاں صاحب ختم ہو گئے، وہ ختم نہیں ہوئے ہیں۔ لفظ ختم میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت نشٹ ہونے کا نام نہیں ہے، موت سے خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو پھر موت کیا چیز ہے؟ وہ خاتمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اس کی سرل اور آسان پریبھاشا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس سوال کو عرض کر کے سرکار سے ہی پوچھتے ہیں، آقا موت ہے کیا؟ تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ایکو کم کرو گئی۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ٹرانسفر، دنیا کے انتقال کا نام ہے، یعنی ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اس سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ موت ختم ہونے کا نہیں بلکہ دنیا کے بدل جانے کا نام ہے۔ دنیا چینج ہو گئی لیکن وہ صاحب ہیں ابھی۔ یہ صاحب تو دنیا بدلتے ہی بدلتے آئے تھے، یہاں سے بھی دنیا بدلی، دنیا بدلتے ہی بدلتے آئے تھے۔ پہلے ملک عدم میں تھے، مگر تھے، ملک عدم سے ٹرانسفر ہوا تو یہ باپ کی پیٹھ میں آ گئے، باپ کی پیٹھ سے ٹرانسفر ہوا تو یہ ماں کے پیٹ میں آ گئے، ماں کے پیٹ سے ٹرانسفر ہوا تو یہ سیل کو ڈھگیا کی دنیا میں آ گئے، مراد آباد کی دنیا میں آ گئے، دلی کی دنیا میں آ گئے۔ یہاں سے ٹرانسفر ہوا
تو قبر کی دنیا میں چلے جائیں گے، قبر کی دنیا سے ٹرانسفر ہوگا تو حشر کی دنیا میں چلے جائیں گے، حشر کی دنیا سے ٹرانسفر ہوگا تو یا تو جنت چلے جائیں گے یا جہنم چلے جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو یہ تو ختم تھے ہی نہیں، تو یہ جو وہاں اعلان ہو رہا ہے ختم ہو گئے فلاں تھا، اٹ از رانگ، ناٹ کریکٹ، 100% یہ رانگ ہے، ختم ہوئے ہی نہیں ہے، بلکہ تھے ادھر سے ادھر کو ٹرانسفر ہو گئے، ادھر سے ادھر کو ٹرانسفر ہو گئے، ادھر سے ادھر کو ٹرانسفر ہو گیا جناب والا۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر آج آپ سے یہ کہا جائے کہ پچھلی دنیا میں جاؤ گے، پچھلی دنیا میں جاؤ گے، تو میں ہوں یا آپ سب یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے، بڑی رنگینیاں ہیں، بہت پارک ہے، بڑی اچھی ہوائیں، ایسیاں ہیں، کولر ہے، بھائی بجلی ہے، اور جناب والا بائک ہے، کار ہے، اور جناب بریلی ہے، اور جناب والا کچوچا ہے، اور یہاں جناب سیل پٹکی ہے، یہاں کدر کی ہے، یہاں بلاری ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کا دامن ملا۔ زور سے بولو، اور زور سے۔ اس پچھلی دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی دنیا تھی ماں کے پیٹ میں، ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، ایک چھوٹی سی دنیا تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی پارک تھا، نہ کوئی سیل پور ڈھکیا تھا، نہ کوئی فتح پور ملک پور تھا، نہ ارولا تھا، نہ کرولا تھا، نہ دلی تھا، نہ بمبئی تھا، نہ کلکتہ، نہ مدراس، بس ایک چھوٹی سی دنیا تھی، مال یہ لیے گھومتی تھی۔ توجہ ہے؟ وہ دنیا ایک کے مقابلے بہت چھوٹی سی دنیا تھی، اس دنیا میں ہم جائیں گے نہیں، اس دنیا کے اندر رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں اسی دنیا میں ہے، رسول اللہ کلاقند افلاطون، آگرے کا پیٹھا، متھرا کا پیڑا، کجرولا کی کھیر۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں نظام الدین اولیاء مل گئے، وہ سے بولو، ماں کے پیٹ میں نہیں ملے تھے حضرت نظام الدین اولیاء، ماں کے پیٹ میں صابر پاک نہیں ملے تھے، ماں کے پیٹ میں اعلیٰ حضرت سرکار سیدنا امام احمد رضا نہیں ملے تھے، ماں کے پیٹ میں حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نہیں ملے تھے، سید سالار مسعود غازی کا دامن اسی دنیا میں تھاما ہے ہم نے، اور اسی دنیا میں ہم نے پہچانا ہے غوث اعظم کیا حقیقت ہے، اور جناب والا غریب نواز کی ماہیت کیا ہے، اسی دنیا میں پہچانا ہے ہم نے کہ امام حسین کون ہے اور حسن مصطفیٰ کون ہے، اسی دنیا میں جناب والا ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا کے تقدس کو اپنے سینے سے لگایا۔ خوش رہو آباد مطلوب العلماء کدھر چلے گئے؟ مطلوب العلماء ہماری بات سن رہے ہو علامہ طالب صاحب تو وہ بھی آ جاتے، مگر بہت متواضع ہیں، بہت متواضع ہیں، بہت منقسم مزاج ہیں، نہایت لائق فائق آدمی ہے مولانا طالب صاحب، سبحان اللہ، اللہ ان کی عمر میں اقبال میں بلندی عطا فرمائے۔ تو اجی ہاں پچھلی دنیا میں نہیں جائیں گے، جو ہے اگر ماں کے پیٹ والے سے کہہ دیا جائے کہ پچھلی دنیا میں جاؤ گے تو پچھلی دن کو جناب والا کو کہے گا نہیں نہیں نہیں، جھولا تو یہاں ملا ہے، باپ کی پیٹ میں رکھا ہی کیا تھا، کانٹے ہی کانٹے۔ ایک چھوٹی سی دنیا تھی، دو ہڈیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے جناب والا، پشت کی دو ہڈیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، وہاں رکھا ہی کیا تھا، نہ جھولا تھا، نہ کوئی کھلانے والا، نہ کوئی جھلانے والا، نہ کوئی خیال رکھنے والا جناب والا۔ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ملا، آرام، استراحت اور قرار اور چین اور نصیب جو ہوا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہوا ہے، باپ کی پیٹھ میں تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ سنگ لاکھ باتوں کے علاوہ تھا
کیا ہے؟ چھوٹے سے مقام کے سوا کیا تھا؟ حضرات محترم ماں کے پیٹ والا باپ کی پیٹھ میں جانے تیار نہیں، اور جناب والا سین پر والا ماں کے پیٹ میں جانے تیار نہیں، مراد آباد والا پچھلی دنیا میں جانے تیار نہیں۔ اب یہی حال اس کا ہے جو یہ دنیا چھوڑ گیا۔ زور سے کہو، جو یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا جناب والا، چاہے وہ قبر میں چلا گیا ہو، چاہے وہ جناب والا چاہے وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا ہو، چاہے وہ آگ میں جلا دیا گیا ہو، توجہ ہے؟ حالانکہ یہاں تو دفن کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں لوگوں کے، ہمارا طریقہ دفن کا ہے۔ اب وہ قبر میں چلا گیا جناب والا، اب قبر میں وہ ایک سرمایہ لے کے گیا، ایک ذخیرہ لے کے گیا۔ وہ کسی کا حق مار کے نہیں گیا، وہ کسی کو تکلیف دے کے نہیں گیا، وہ جناب والا کسی کی مین کاٹ کے نہیں گیا، وہ جناب کسی کا کلیجہ کاٹ کے نہیں گیا، کسی کو جناب والا ستا کے نہیں گیا، کسی کا حق مار کے نہیں گیا، چغل خوریاں کر کے نہیں گیا۔ وہ سچا تھا، سچ بول کے گیا جناب، نمازی تھا، نماز پڑھ کے گیا۔ اور سب سے بڑی بات، اس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا تھا، وہ ہر وقت چلتا تھا تو جناب والا اس سے تھلکتا تھا، اس کی چال سے لگتا تھا۔ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، وہ بات کرتا تھا تو لگتا تھا کہ حضور کا غلام ہے۔ جناب والا جب خدا کی قسم وہ نماز پڑھنے آتا تھا اور مسجد کے اندر جب پوری مسجد میں جناب والا اس کے وجود باسعادت سے مسجد کے اندر نور چھا جاتا تھا تو لگتا تھا کہ حضور کا غلام ہے جو نماز پڑھنے آیا ہے۔ اس کی ایک ایک ادا سے مصطفیٰ کی غلامی کا مصطفیٰ کی غلامی نظر آتی تھی، اور اس کی ایک ایک ادا سے جناب والا بزرگ یاد آتے تھے، کبھی غریب نواز یاد آتے تھے جناب والا، کبھی غوث اعظم یاد آتے تھے۔ اور یہ کہا جاتا تھا سماج میں کہ جب یہ معمولی سا آدمی سیر کو ڈھکیا کا گزر کی گا بلاری کا، جب یہ شان والا ہے تو آمنہ کا لال کی شان والا ہوگا، غریب نواز کیسی شان والے ہوں گے، غوث اعظم کیسی شان والے ہوں گے۔ جب ابن کوکار متقی پارسا پرہیزگار اللہ کی قسم جب ہم اسے دیکھتے ہیں اس دنیا کے پردے پہ تو ہمیں جناب والا بریلی والے یاد آ جاتے ہیں، مانیرہ والے یاد آ جاتے ہیں۔ اور جناب والا یہ نکوکار، اس نکوکار نبی کے عاشق کو دیکھنے کے بعد مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مفتی محمد حسین سنبھلی کے جلوے جب ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، خدا کی قسم جب وہ اس شان کے ساتھ قبر میں جائے گا، نبی کی غلامی کا پٹا لے کے، سچ بول کے، کسی کا حق نہ مار کے، اللہ کے حق پورا کر دے، رسول اللہ کے حق پورا کر دے، اپنی ماں کے حق پورے کر دے، اپنے باپ کے حق پورے کر دے، جناب والا پڑوسیوں کو نہ ستائے، وہ کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرے، چاہے وہ اس کے دھرم کا ہو، چاہے اس کے دھرم کا نہ ہو، چاہے وہ اس کی کاسٹ کا ہو، چاہے وہ اس کی کاسٹ کا نہ ہو، چاہے وہ اس کے گاؤں کا ہو یا گاؤں کا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، کسی بھی دھرم کو مانتا ہو، کسی نظریے کو مانتا ہو، اگر وہ لوگوں کی مدد کر کے گیا ہے تو جناب والا خدا کی قسم قبر میں سوئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ غلام ہے، اس سے جناب والا جب اس کے لیے خدا کی قسم طاعت نظر قبر میں کشادگی ہو جائے گی، جب پوری قبر جناب تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی، حضرات محترم قبر کشادہ ہو گئی، چاروں طرف نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہیں۔ تمہاری دنیا کی حصیاں کیا ہے جناب والا؟ تمہاری دنیا کی 1 کروڑ حصیاں ایک طرف، اور جناب والا جنت کی ادنا کا، جنت کی ہوا کا ایک ادنا جھونکا ایک طرف۔ جب ان ایسیوں کے اندر وہ لیٹا ہوا ہو، تمہارے اس پنج کے گدوں کی حیثیت کیا ہے جو جناب والا اس وقت اسے دیے جائیں گے جب وہ سوالوں کے جواب میں پاس ہو جائے گا، جب فرشتے اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے۔ کہا تیرا دین کیا ہے؟ کہا میرا مذہب اسلام ہے۔ کہا تو ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو خدا کی قسم وہ کھڑے ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم و بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور تم ان کے بارے میں پوچھتے تھے، جب تک دیکھا نہیں تھا یہ وہی تو ہے کہ دیکھا بھی نہیں تھا اور جان دینے کی ان پہ حسرت لے کے اس دنیا میں چلے آئے، دیکھا بھی نہیں تھا اور ان کا کلمہ پڑھا تھا، یہ وہ ہیں ان کی طرح زمانے میں کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اصل میں کوئی مثال تھی، نہ ابد میں ان کی کوئی ندی
نہیں ہوگی. یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, ہماری روح قربان ہے, ہماری جانیں قربان, ہمارے مال قربان, ہماری اولاد قربان, ہمارا شان و ذخیرہ اور سرمایہ قربان. یہ وہی تو ہے آمینہ کے لال. آواز جناب والا ندائی عاطف نبی سے, سچ کہا میرے بندے نے, اے میرے بندے ایسے لیٹ جا جیسے پہلی رات کی دلہن لیٹ جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مگر ان سوالوں کے جواب کو پاس کرنے میں پہلی شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی کا پٹا گردن میں پڑا ہو. باہر بھی پاس نہیں ہو پائے گا, دیوبندی پاس نہیں ہو پائے گا, شیعہ پاس نہیں ہو پائے گا, رافضی پاس نہیں ہو پائے گا, تبرعی فاطمہ پاس نہیں ہو پائے گا. یہ سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے, کیونکہ فیل یہ حضور کے نام پہ ہی ہو جائیں گے جناب والا. جو حضور میں جناب والا نگیٹو پہلو تلاش کریں جناب والا, وہ کیا پاس ہوں گے جو حضور کے بارے میں معاذ اللہ جناب والا نکتہ چینی کریں, وہ پاس ہوں گے. بڑا بہت سخت مرحلہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم جیسی ہستی سے حضور نے فرمایا تھا, سیدنا عمر فاروق اعظم سبحان اللہ, ایسی جلیل القدر ہستی ہے سیدنا عمر فاروق اعظم کی, سبحان اللہ. ارے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم انہوں نے جب کلمہ پڑھا تھا تو یوں تو کلمہ کروڑ لاکھوں نے پڑھا, صدیق اکبر نے بھی پڑھا, عثمان غنی نے بھی پڑھا, مولا علی نے بھی پڑھا, لیکن جب کلمہ عمر نے پڑھا تو دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے عمر کی کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو پہلی بار فرشتوں نے بھی ان کے مسلمان ہونے پر نبی کو مبارکباد دی تھی. سے کہہ دو وہ فاروق نے, انہوں نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا جناب والا. انہوں نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. انہوں نے جناب والا قیصر اور کسریٰ کو دفنا کے رکھ دیا. انہوں نے جناب والا پوری دنیا کے پردے میں چاروں طرف شوکت اسلامی کے قلعے قائم فرمائے. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ سیدنا عمر فاروق اعظم, آج بھی ان کا نام آ جاتا ہے تو یہودیوں عیسائیوں کے کلیجے پتے ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم سے شیطان بھی کانپتا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شیطان لیہاب منک یا عمر, اے عمر تم سے تو شیطان پہ بھی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. وہ عمر خدا کی قسم جس کے, وہ عمر جس کے سامنے نافرمانوں نے دل میں نافرمانی ترک کرنے کا ارادہ کر لیا, خدا کی قسم اللہ نے فوراً غیب سے ان کی مدد فرمائی اور حضرت عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے ان مجرموں کو محفوظ فرما لیا. یہ عمر ہے, رتبے والا عمر, شان والا عمر, طاقت والا عمر, جنتی عمر, اور جس پر نظر ڈال دے اللہ کی قسم وہ بھی جنتی بن جائے. ایسا عمر. مگر اس عمر کے بارے میں ایک دن میرے نبی نے فرمایا ماں بالک یا عمر, ماں بالک یا عمر, اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا, اے عمر تمہارا کیا حال ہوگا. اذا اتاکا ملکان, اے عمر اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے, بڑی ڈراؤنی شکلیں ہوں گی, نیلی نیلی آنکھوں والے, لمبے لمبے بالوں والے, اور لمبے کتنے لمبے دانتوں والے, دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے. ان کے چہرے بڑے مہیب ہوں گے, ہیبت ناک ہوں گے. وہ جناب والا وہ ڈراؤنی شکل والے جب وہ آئیں گے تمہارے پاس اور تمہیں اٹھائیں گے اور تمہیں آ کے جھنجھوڑ کے تم سے یہ پوچھیں گے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے, اس دن تمہارا کیا حال ہوگا. ذرا غور تو کرو لوگوں, بات نبی کر
کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر سے کر رہے ہیں۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں غیب کی خبر دینے والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا عمر جنت میں ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غیب کی خبر دینے والا پیغمبر کہتا عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، معاذ جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جناب والا جن کا نام لے کے حضور نے جنت کی گھوشنا کر دی ان کے لیے۔ ہلو نعرہ تکبیر، نعرہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ ایسا جنتی عمر اس سے کہہ رہے ہیں سرکار تمہارا کیا ہوگا؟ اب جناب والا غور تو کرو، ہمارے پاس نہ عمل ہے، نہ ہمارے پاس عقیدے کی مضبوطی اور استحکام ہے۔ ہم جناب والا جس سے چاہیں اس سے جناب والا معاذ اللہ استغفار معاذ اللہ دوستیاں کر کر کے اپنے ایمان تک کے سودے کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم ہمارے پاس تو جناب والا کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، اور جناب والا حالات دیکھو کیسے حالات ہیں۔ ان نوجوانوں کے دیکھ لو جو نوجوان جناب والا داڑھیوں میں طرح طرح کے کٹ لاتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو جو بالوں میں طرح طرح کے ڈیزائن لاتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو جو پھٹی ہوئی پینٹ یورپ اور امریکہ کے کلچر کے امیٹیشن میں پہنتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو جن کی ناکوں پہ ہر وقت غصہ رکھا ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے نہ چھوٹے کا امتیاز ہے، جو نہ ماں اور نہ باپ کے معتد ہیں، نہ اساتذہ کے سربردار، نہ مسجدوں کا پتہ، نہ مدرسوں کے تقدس کا پتہ۔ ان نوجوانوں کو موبائل میں واٹس ایپ اور فیس بک کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جناب والا ان کا کیا ہوگا، ان مٹھوں کا کیا ہوگا؟ مطلوب العلماء تشریف لائیں، مطلوب العلماء والمشائخ علامہ مولانا طالب حسین صاحب قبلہ نعیمی دامت اللہ العلی اہل سنت و جماعت میں الحمدللہ جنہیں ہمارے اکابر علماء کرام کی سادات کرام اور مشائخ اعظام کی حمایت حاصل، سبحان اللہ۔ ارے سیل کو ڈھگے پہ معمولی گاؤں نہیں ہے، زرخیز بھی ہے، خیز بھی ہے۔ زرخیز تو ہے ہی ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، دولت والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو یہ بھی حصہ دیا کہ اس گاؤں میں بڑی بڑی عظیم الشان ہستیاں بھی پیدا ہوئیں۔